بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کی آیت نمبر 130 میں ہے۔ سود کے بارے میں پہلے بھی قرآن پاک کے پاروں میں کہا گیا ہے، دوبارہ سے سود کا اس آیت میں، اے ایمان والو، سود دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ اس میں ساتھ ساتھ جنت کی وسعت بھی بتائی گئی ہے کہ اتنی بڑی ہے جنت کہ اس میں زمین اور آسمان دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ آیت نمبر 144 کا ترجمہ ہے، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ یہ آیت جنگ احد میں جب کافروں نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کی، تو صحابہ کو بہت اضطراب ہوا اور وہ ان میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ پھر جب ندا کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آئی۔ حضور نے انہیں ہزیمت پر ملامت کی۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 154 کا آدھا پارٹ ہے، جس کا یہ جنگ احد کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ کافر جو جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کے جو گھر والے اور دوست تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس رہ جاتے، جنگ میں نہ جاتے تو تم شہید نہ ہوتے، تو اس ایک کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ شہداء کے بارے میں ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ بخیل کے متعلق 180 نمبر آیت میں ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اعوذ باللہ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر ہی نہیں سنتی، یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا 195 آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، اللہ کے پاس کا ثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ فوجیوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں سرحد کی حفاظت کے لیے آیت نمبر 200 سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں حضرت اماں حوا کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا،
اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ چونکہ اماں حوا عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کے اس طریقے کے خلاف جسم انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو ان سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا، آپ کی تسکین کی خاطر۔ تو آپ ان سے مانوس ہوئے۔ ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی لحاظ سے یہ آیت کا ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح ملاؤ، جو عورتیں تمہیں خوش آئیں 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ہے آیت نمبر 6 سورہ نساء کی، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کر دو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ آیت نمبر 11 میراث کی تقسیم کے حوالے سے ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر، پھر اگر نیری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکہ کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے 6۔ اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/2، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی تو ماں کا 6 بعد اس وصیت کے جو کر گیا۔ اور دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا؟ یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک علم والا حکمت والا ہے۔ بدکار عورت کی سزا آیت نمبر 15 میں یہ بتائی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بیوی سے ہم جیسے پہلے ہی بیوی ہے اس کو شادی کر کے جو کچھ اس کے نام کر دیا، جب دوسری شادی کرنے لگا تو آدمی اس سے پہلی بیوی سے واپس نہیں لے سکتا جو بھی اس نے اس کے نام کیا۔ اس حوالے سے آیت نمبر 20 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکے ہیں۔